إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا درس خلافت عمر بن عبدالعزیز کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ پچھلے کئی درس میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، ایک سلسلہ چلا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں پہلے کے خلفاء کی طرف سے جو زیادتیاں ہوئی تھیں، اگر کسی پر کوئی ظلم ہوا تھا، غلط طریقے سے اگر کسی کا مال لیا گیا تھا، تو ان سب کو لوٹانے کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ رائل فیملیز کے بھی بہت سے لوگ اس میں جو ہے، چونکہ ان کے یہاں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں موجود تھیں جو لوگوں پر ظلم کر کے چیزیں لی گئی تھیں، تو وہ سب چیزیں وہ بیت المال میں واپس کروا رہے تھے، واپس جو ہے دلوا رہے تھے۔ تو لوگوں کے جو حقوق تھے انہیں واپس دلوانا، جو غلط طریقے سے وصول کیے گئے تھے اسے ان کے حقدار تک پہنچانے کا یہ کام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں کیا۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی ہے اور بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر باتیں درست ہو سکتی ہیں، درست جو ہے ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن اس کو جتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا اس میں تھوڑا ہم کو جو ہے اطمینان نہیں ہے، پورے طریقے سے اطمینان نہیں ہے۔ ان تاریخی باتوں پر اتنا زیادہ ظلم بھی نہیں تھا، اس زمانے کے لحاظ سے وہ ظلم بہت بڑا ظلم کہا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے بڑے بڑے ظلم لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں، خاص طریقے سے رائل فیملیز کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں گے نا تو وہ لوگ پھر بھی بہت اچھے تھے، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی جو خلیفہ تھے نا، وہ ان کے اندر اتنی برائیاں، اتنا ظلم نہیں تھا۔ حالات کے لحاظ سے ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ بھی حکومت کے خلاف سر اٹھاتے تھے یا فتنوں میں ملوث ہوتے تھے، فتنے بھی تو بہت زیادہ ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں چلانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ حکومتوں کے خلاف جب لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے، اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے، تو بہت سارے جب فتنے سر اٹھاتے ہیں نا، تو ان فتنوں کو کچلنا، ان فتنوں کو ختم کرنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا ایک خلیفہ کے لیے بھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت ایسا رہا ہے کہ وہ سارے فتنے ختم ہو چکے تھے۔ یہ فتنے جو عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں تھے، وہ فتنے سب کی سب ختم ہو چکے تھے۔ خود جو ہے عبد الملک بن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک جو ہے
جب خلیفہ بنے تو خود یہ سب چونکہ نہیں تھے فتنے، تو کافی اسلامی حکومت میں کافی فتوحات ہوئیں۔ اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پہلے کیا ہے کہ کس طریقے سے 3 علاقوں میں، ایک تو خراسان کے علاقے میں اوپر تک جب جو ہے فتوحات کا یہ سلسلہ پہنچتا ہے تو چین کی سرحدوں تک، کاشغر تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے نیچے آئے تو جو ہے یہ جو افغانستان اور اس کے بعد کا جو ایریا ہے جو ابھی پاکستان میں ہے، تو ملتان تک جو موجودہ ہندوستان ہے، اس ہندوستان کی سرحدوں تک محمد بن قاسم کے ذریعے سے پہنچا، اور پھر یورپ کی وادیوں میں باقاعدہ جو ہے قتیبہ بن مسلم، نہیں قتیبہ بن مسلم جو ہے یہ خراسان کے علاقے میں، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر، یہ لوگ جو ہے یورپ کی وادیوں میں، کہاں فرانس تک جو ہے یہ پورا سلسلہ پہنچ گیا تھا، جس کا ذکر پہلے آپ کے سامنے آیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں کس کے دور میں؟ ولید بن عبد الملک کے دور میں، جو ان سے پہلے کے خلیفہ ہیں ان کے دور میں یہ چیزیں ہوئی جو ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ وہی فتنے نہیں تھے تو بہرحال کام انہوں نے بھی بہت کیا، اور بہت سارے اچھے کام ہوئے ان کے ذریعے سے۔ جو جب فتنے ہوتے ہیں تو اسی وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے، خلیفہ کو بھی بڑی پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ تو ہم جو ہے بعد کے لوگ اس کو اینالائز کریں، تجزیہ کریں تو فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، وہ صحیح ہے، لیکن اس وقت کے حالات بھی کچھ الگ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تھے تو حالات کچھ اور تھے ان کے، اور جس طرح کے حالات میں یہ خلیفہ رہے، ہر طرف امن و امان تھا اس وقت، کہیں بھی کوئی بھی فتنہ نہیں تھا اس وقت، فتنے پہلے ختم ہو چکے تھے۔ اور اس طرح سے جب ہر طرف امن و امان تھا تو جو گورنر تھے جنہوں نے فتنوں کا دور دیکھا تھا، اور اس فتنے کے دور میں فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان کی طرف سے کچھ زیادتیاں بھی یقیناً ہوئی ہوں گی، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، انہوں نے زیادتیاں کی ہیں اور اس کی اصلاح کر دی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو وہی بات آپ کے سامنے چل رہی تھی، آج تھوڑا سا اس کا حصہ جو رہ گیا ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت سے متعلق کچھ دوسری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو جب یہ جو ظلم لوگوں پر ہوا تھا، اور اس ظلم میں اگر کسی کی زمین وغیرہ، کوئی بھی پراپرٹی وغیرہ غلط طریقے سے حاصل کی گئی تھی تو وہ سب لوٹا رہے تھے اس کو، تو اس سلسلے میں ان کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو بتانا چاہتا ہوں آج کے درس میں، اور یہیں سے آج کے درس کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اس کے لحاظ سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے، جب چونکہ کوئی بھی شخص آ کر کے دعویٰ کر دے گا کہ میری فلاں زمین غلط طریقے سے لے لی گئی، کوئی بھی کہے کہ میری فلاں پراپرٹی لے لی گئی، یا مجھ سے فلاں غلط طریقے سے اتنا مال لے لیا گیا، تو اب صرف لوگوں کے دعوے پر تو نہیں نا یہ چیز ہو سکتی کہ ان کو وہ چیز فوراً جو ہے دے دی جائے۔ کہیں بھی جو ضابطہ ہوتا ہے، جو اصول ہوتا ہے، اس کے لیے جو رول ریگولیشن ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے پہلے پروف پیش کرنا پڑے گا نا کہ آپ کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، یہ زمین آپ کی تھی، یہ پراپرٹی آپ کی تھی، آپ کو اس کے لیے پروف پیش کرنا پڑے گا۔ تو بہت سے ایسے مظلوم بھی ہو سکتے ہیں، یہاں یہ چیزیں جو ہے یہ چیز خاص طریقے سے پیش کی جاتی ہے، اور اس دور کے تعلق سے یہ چیز پیش کی جاتی ہے، اور لوگوں نے اس کو پیش کر کے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس طرح کے ہنگامی حالات میں جو ججمنٹ کے پورے رول ریگولیشن ہیں شریعت کے اندر، وہ مکمل نہ بھی ہو رہے ہوں، لیکن چونکہ یہ بات عام ہے کہ ظلم ہوا ہے لوگوں پر، تو اس کے لحاظ سے ذرا معمولی جو ہے یعنی پروف بھی، بہت معمولی پروف بھی ہوں، مکمل طریقے سے شریعت کے لحاظ سے وہ مکمل پروف نہ بھی مانے جاتے ہوں، تب بھی وہ ظلم مان کر کے ان کو ان کا مال لوٹا دیا جائے۔ کچھ اس طرح کی سیاست اس وقت اپنائی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اسی کا پہلے آج کے درس میں ذکر ہے، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے آج بھی۔ اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ ابھی جس طریقے سے ہمارے اس جو ہے ملک کی بات ہے
کہ ابھی پراپرٹی وغیرہ کے رجسٹریشن وغیرہ کے جو چیزیں ہیں نا، تو اب جتنا زیادہ آج کے اس دور میں اس کا خیال ہو رہا ہے، وہ فوٹو بھی ہو، ساتھ میں انگوٹھے کا نشان بھی ہو، اور باقاعدہ وہ رجسٹرڈ جو ہے جا کر کے اس کو رجسٹری جو ہے اس کی کرائی جائے، وہ ساری چیزیں. تو پہلے ویسا لوگوں کے پاس نہ اس طرح کے پیپرز تھے، نہ کاغذات تھے، نہ کوئی اور چیز تھی. ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے اس ملک میں جو اپنے گھروں میں اپنے باپ داداؤں کے زمانے سے رہتے آ رہے ہیں، اور ان کے گھر کا کوئی، وہ یہ ان کا گھر ہے، اگر آپ لیگل اس کے اوپر جائیں گے، پورے پروف کا جو ہے ان سے مطالبہ کریں، تو ان کا نہ ان کے گھر کے ان کے باپ دادا یا کسی کے نام سے کوئی رجسٹری وغیرہ نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں، ان کے پاس کوئی ایسا پیپر بھی نہیں. بعض لوگوں کے پاس کبھی پیپر رہے بھی ہوں تو کبھی کسی حادثے میں جل گئے، کبھی کسی سیلاب میں بہہ گئے، مختلف جو حادثات ہوتے رہتے ہیں اس کا بھی یہ سب جو ہے شکار یا گم ہو گئے، کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے اس میں. تو پروف پورے طریقے سے لوگوں کے پاس ہوں، ان پروف سے اسے ثابت کرنا، پروف جو اس کو کرنا کس کورٹ میں جا کر کے، اگر وہ پورے طریقے سے کورٹ ان سے اس طرح کے کاغذات اور پیپرز کا مطالبہ کرنے لگے، پروفس کا مطالبہ کرنے لگے، تو ان کے لیے بھی ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ہوتی ہے چیزیں، ایک حقیقت ہے یہ. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہ اگر کوئی شخص جب یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری فلاں پراپرٹی مجھ سے لی گئی، چھینی گئی، شریعت کے مکمل رول ریگولیشن جو ہے ججمنٹ کے، اگر وہ پورے بھی نہیں اتر رہے ہیں، لیکن تھوڑا بھی کچھ اشارہ مل جاتا ہے کہ ہاں واقعی ان کی یہ پراپرٹی تھی اور کچھ ایسا غلط طریقے سے لے لیا گیا، تو انہوں نے معمولی گواہیوں پر بھی اسے قبول کر کے ان کا حق ان کو لوٹایا. یہ طریقہ انہوں نے اس وقت اپنایا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ پروف مکمل پیش کر پانا ایک مظلوم کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو خیر حقوق کی بات تھی. آج کے دور میں تو خیر دوسرے بہت سے مسائل ہیں. آج کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جو مظلوم ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے اور اپنا مسئلہ جو ہے جا کے کورٹ میں پیش کرتا ہے، تو اس کی وہ گواہی پوری یا کچھ اس میں کمی، کچھ اس میں کمی نکال کر کے اس کو انصاف نہیں مل پاتا. ایسا کتنا ہوتا ہے کہ انصاف نہیں مل پاتا، پتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، لیکن مظلوم انصاف کی دہائیاں دیتا ہے، اس کو انصاف نہیں مل پاتا. بس اس کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اصل انصاف تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کا انصاف جہاں ہونے والا ہے وہاں اس کو ملے گا اس کا حق. تو یہ ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی ایک بات یہ بھی تھی. اس کے بعد ایک اور جو ہے مسئلہ تھا جو ان کے پہلے کے خلفاء کے تعلق سے بات ذکر کی گئی ہے، کہ وہ ایک چنگی ٹیکس بھی لیا کرتے تھے. چنگی کہتے ہیں یہ، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ لفظ نہ سنا ہو، ہم اپنے بچپن میں چنگی کا یہ لفظ سنتے رہتے تھے، اور جگہ جگہ ہمارے اس ملک میں چنگی لینے کے کا جو ہے کے لیے باقاعدہ وہ روڈ کے کنارے جگہ بنی رہتی تھی، اور وہاں گورنمنٹ کے آفیسرز رہتے تھے، لوگ رہتے تھے جو وہاں سے گزرنے والوں سے چنگی لیا کرتے تھے. تو یہ چنگی کا ہم کو جو ہے بچپن میں ہم نے دیکھا ایک نظام ہوتا تھا کہ جب وہاں سے کوئی بھی لاری، کوئی بھی جو ہے ٹرک جو مال سے لوڈ ہے، اگر وہ وہاں سے گزر رہا ہے تو اس پر وہ چنگی بھی وصول کیا کرتے تھے. تو وہ بھی ایک طرح کا ٹیکس ہی ہوتا تھا. اب تو خیر اس چنگی کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، اب تو اتنے سارے ٹیکس ہو گئے کہ اب جو ہے یعنی اس سے بھی کہیں زیادہ ٹیکس ہر کوئی پے کر رہا ہے اور دینا پڑ رہا ہے. تو وہ چنگی کا سسٹم تو ختم کیا گیا، اس ٹیکس کو دوسرے انداز سے وصول کیا جانے لگا. تو ایک چنگی ٹیکس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے، چونکہ لفظ چنگی میں استعمال کیا ہوں تو میں نے اس کو سوچا کہ آپ کے سامنے تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں کہ اردو میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ چنگی ٹیکس کا. تو یہ چیزیں رہتی تھیں. آج بھی جیسے آپ کوئی پل بنا دیتا ہے، کوئی بھی جو ہے برج بنا دیتا ہے، اس کے بعد یا روڈ وغیرہ بنتے ہیں، تو کبھی کبھی جو ہے آپ اس پر وہ ٹول ٹیکس کے نام سے وصول کرتے ہیں جب تک کہ اس کا پورا پیسہ حاصل نہ ہو جائے.
تو وہ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو اسی طرح کی ایک چیز تھی، اس کو چنگی ٹیکس کہا جاتا تھا. اور یہ روڈ کے کناروں پر اس طرح سے، راستوں میں اس طرح سے حکومت کی طرف سے چیزیں بنی ہوتی تھی. تو اس وقت کی دور نہیں، بنو امیہ کے دور خلافت میں بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بعض خلفاء کی طرف سے اس طرح کا ٹیکس لیا جاتا تھا. کیونکہ یہ بات ان کے دور خلافت میں ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے اس کو ختم کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے لیا جاتا تھا. حالانکہ اس کو کوئی ظلم نہیں کہا جا سکتا، یہ تو ایک گورنمنٹ کا، ایک خلیفے کا، وقت کے حاکم کا ایک فیصلہ ہوتا ہے. اور جیسے اس کی ضروریات ہوتی ہیں حکومت کی، اس کے لحاظ سے وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ اس کے لحاظ سے وہ کرتا ہے. اور کوئی چیز جو ہے وہ پیش کرتا ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی باقاعدہ اس کو ظلم کے اس میں تو نہیں لایا جا سکتا، لسٹ میں نہیں لایا جا سکتا. لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ جو ہے اپنا سامان لے کر کے کہیں جا رہے ہیں، بازاروں میں سامان فروخت کرنا ہے ان کو، تو کہیں بازار میں سامان اپنا رکھ کر کے فروخت کر رہے ہیں، تو اس جگہ پہ سامان فروخت کرنے کا ان سے پیسہ لیا جاتا تھا، ایک طرح کا ٹیکس لیا جاتا. اگر حکومت کی طرف سے یہ کوئی چیز تھی تو یہ الگ مسئلہ ہو. اگر یہ جو ہے چیزیں آج کے دور میں بھی ہوتی ہیں، ہفتہ وصولی کی پولیس والوں کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں، یا بعض دھاکڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہے وہ لوگ بھی وصول کرتے رہتے ہیں، ہفتہ وصول کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں سے، یہ تو سب ظلم ہے، یہ تو غلط چیزیں ہیں یہ. لیکن جو اس میں ذکر کی گئی ہے بات ان کے جو ہے تعلق سے، وہ کیا ہے، حکومت کی طرف سے اس طرح سے، یعنی باقاعدہ حاکم وقت کی طرف سے اس طرح سے کچھ چیزیں جو ہے ان سے وصول کی جاتی تھی. وہاں جو وہ تجارت کرتے تھے، اپنا مال بیچتے تھے، تو اس کے بدلے میں ان سے جو ہے کچھ لیا جاتا تھا. وہ ٹیکس، اسی کو چنگی کا نام دیا جاتا تھا چنگی کہتے تھے وہ. آج بھی طرح طرح کے کسٹم جو ہے اور بہت نہ جانے کتنی چیزیں جو ہے لوگ دیتے ہیں، باہر سے سامان منگا رہے ہیں. پہلے کچھ زیادہ تھے، کچھ کم کیے گئے بعد میں. تو وہ سب چیزیں حکومت کی طرف سے چیزیں جو متعین ہوتی ہیں اور جو ہے لوگوں سے لی جاتی ہیں، تو وہ حکومت کا ایک نظام کہلاتا ہے، پھر اس کو ظلم نہیں کہا جاتا. تو بہرحال یہ چیز ایسا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں اسے بھی ختم کر دیا. کہا کہ کسی سے کوئی بھی چنگی ٹیکس کے نام پر کوئی چیز وصول نہیں کی جائے گی. مسلمان جو ہیں وہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ کافی ہے ان کے لیے. اور جو نان مسلم ہیں، وہ ان سے جو جزیہ لیا جاتا ہے، جزیے کی بات پہلے میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے، وہ ایک طرح کا ٹیکس ہوتا تھا. چونکہ زکوٰۃ ان سے نہیں لی جاتی ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی حفاظت کرنا. اس کے بدلے میں ان سے جو ہے ایک طرح کا ٹیکس لیا جاتا ہے، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے. تو یہ غیر مسلم جزیہ دیتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کو بھی جو ہے اس سلسلے میں اب مزید کوئی اور ٹیکس نہ دینا پڑے ان کو، کوئی اور ٹیکس ان سے نہ لیا جائے، نہ مسلمانوں سے لیا جائے، نہ غیر مسلموں سے لیا جائے. یہ انہوں نے اپنے دور میں یہ نظام قائم کیا. اور باقاعدہ جو ہے اپنے گورنروں کو یہ بات لکھ دی کہ جو ہے وہ اس کو جو بھی جہاں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز، اس طرح کی وصولی کا کوئی سسٹم ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ بھی ایک جو ہے چیز تھی. اس کے بعد زکوٰۃ کا نظام جو تھا، اس زکوٰۃ کے نظام کو ذرا اور زیادہ منظم کیا انہوں نے. جہاں ایک طرف مسئلہ یہ تھا کہ ظلم کسی پر نہ ہو، اور اگر کسی پر ظلم کر کے کوئی مال اصول کیا گیا ہے تو وہ پورا واپس کیا جائے، مظلوم کو واپس کیا جائے. جہاں انہوں نے یہ ایک مہم چھیڑی تھی، وہیں پر انہوں نے زکوٰۃ کے نظام کو اور منظم کی. تو زکوٰۃ کے نظام کے منظم کرنے میں ایک مسئلہ ان کے دور میں پیش آیا تھا، اور وہ مسئلہ چونکہ آج بھی سب کے لیے بہت ضروری ہے اس مسئلے کو جاننا. اصل اس مسئلے میں ان کے دور کی وہی بات دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے. وہ مسئلہ یہ تھا کہ جن لوگوں کا مال غلط طریقے سے لیا گیا تھا، جب یہ حق ان کو واپس کیا جانے لگا،
تو جب ان کے پاس یہ حق ان کا واپس ہو رہا ہے، تو اس اتنے دنوں تک کی جو زکوٰۃ تھی، اگر مان لیجئے کہ 2 سال کے بعد ان کو یہ حق مل رہا ہے، 3 سال کے بعد مل رہا ہے، تو 3 سال تک اس مال کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ کیا ان سے 3 سال کی وہ زکوٰۃ بھی وصول کی جائے گی جو مال ان کے پاس نہیں تھا اور غلط طریقے سے ان سے لے لیا گیا تھا؟ تو یہ ایک جو ہے سوال اس زمانے میں اٹھا تھا۔ تو اس کا تعلق زکوٰۃ کے نظام سے ہے، تو میں وہ زکوٰۃ کا نظام تھوڑا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اکثر ہمارے بھائیوں کو بھی اس کی ضرورت رہا کرتی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مال کے اوپر ایک نظام یہ بنایا زکوٰۃ کے تعلق سے کہ ان سے صرف 1 سال کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ جب ان کا حق ان کو واپس مل گیا، جس حق کے واپسی کا ان کو کوئی اس کی امید نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب ان کو واپس مل گیا ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ پچھلے اگر کئی سال سے ان کے پاس حق وہ نہیں تھا، پھر بھی ان کو صرف 1 سال کی زکوٰۃ، پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ ان سے وصول نہیں کی جائے گی۔ یہ انہوں نے ایک جو ہے طریقہ اپنایا، اور اسی کو یعنی وہ مال دیمار کہتے تھے اس زمانے میں۔ تو آج بھی وہ مسئلہ لوگوں نے پیش کیا ہے۔ وہ کیسے پیش کیا ہے کہ اگر آپ کا پیسہ کسی اور کے پاس ہے، رقم آپ کی ہے لیکن وہ کسی اور کے پاس ہے، اور خاص طریقے سے تجارت کرنے والوں کو یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے، اور عام لوگوں کو بھی، جب کوئی آدمی قرضہ لے لیتا ہے ان سے، اور وہ قرضہ کسی کو بڑی رقم دے دیتے ہیں اور بعد میں قرضہ دینے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جو ہماری رقم ہے لیکن دوسرے کے پاس ہے، مال کسی جو ہے تاجر کو دے دیا، اور اب تک اس نے اس کا پیسہ پیمنٹ اس نے نہیں دیا، اس کا پیسہ نہیں دیا اس نے، تو ایسے تاجروں کے پاس، بہت سے لوگوں کے پاس وہ مال دیے ہوئے رہتے ہیں اور پیسہ آنا باقی رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ لوگ کئی کئی سال تک پیسے نہیں دیتے، دبا لیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پیسہ ملتا بھی نہیں، ڈوب جاتا ہے۔ تو بہت سے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا اگر وہ مسلمان تاجر ہے، اس مال کی اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی یا اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے؟ یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو اس مسئلے میں اصل عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اسی عمل سے جو ہے فائدہ اٹھایا گیا، اور اسی عمل کی روشنی میں لوگوں نے فتوے دیے ہیں اس میں۔ تو لوگوں کی ایک رائے یہ ہے کہ ایسا مال جو بظاہر ڈوبا ہوا لگ رہا تھا، یعنی جس کے واپس ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، آپ نے کسی کو قرضہ دیا تھا مال، اور وہ جس نے قرضہ لیا وہ لے کر کے بیٹھ گیا، اور آپ کو بھی اب کوئی امید نہیں تھی کہ یہ قرضہ واپس آئے گا میرے پاس، تو پھر اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ لیکن بعد میں اس نے دے دیا، ہمیں کوئی امید تو نہیں تھی لیکن اس نے دے دی، جب دے دیا تو کیا وہ جتنے سال گزرے تھے وہ سب کی زکوٰۃ دیں گے یا صرف 1 سال کی زکوٰۃ دیں گے؟ یہ سوال آتا ہے۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیصلہ تھا، اس کی روشنی میں لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ صرف 1 سال کی زکوٰۃ دے دے تو کافی ہے۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں یہ چیز کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں میں عدل و انصاف قائم رکھنے کے لیے جو ایک کام کیا تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے سب کو باقاعدہ یہ حج کے دنوں میں چونکہ حج میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی آتی ہے اور سارے علاقوں سے آتی ہے، تو وہاں حج کے موقع پر یہ اعلان کروایا کہ جو شخص بھی کسی طرح کی بھی ہماری رہنمائی کرے، حق بات کی طرف ہماری توجہ دلائے گا، کہیں بھی اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس غلط چیز کی نشاندہی کر کے، یعنی پوائنٹ آؤٹ کر کے ہمارے سامنے وہ پیش کرے، خلافت میں وہ چیز وہ پیش کرے اس کو کہ فلاں جگہ پر یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یا خلیفہ کے اندر فلاں چیز ہے جو غلط پائی جاتی ہے۔ جو بھی اس طرح کی بات لا کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کرے گا، اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، یعنی بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کسی طرح کی سختی کی جائے کہ اس نے خلافت کے خلاف زبان کھولی ہے،
یا گورنر کے خلاف زبان کھولی ہے، جیسے عام طریقے سے ہوتا یہ ہے ایسے موقع پر کہ ایسے لوگوں کو سزائیں دی جاتی، تو انہوں نے یہ بات جو ہے اعلان کروائی، باقاعدہ حج کے موسم میں اعلان کروائی کہ جہاں کہیں بھی کوئی غلط چیز اگر کوئی بھی دیکھتا ہے اور آ کر کے وہ ہمارے سامنے پیش کرے، چونکہ ان کا دارالخلافہ جو کیپٹل سٹی ہے وہ شام کا ایریا تھا، تو آ کر کے پیش کرے گا تو کہا کہ اس کے آنے جانے کا جو راستے کا خرچہ ہے وہ بھی ہم دیں گے اور ساتھ میں انعام بھی دیں گے اس کو۔ اس کے مقابلے میں جو آ کر کے ہماری جھوٹی تعریفیں کریں گے، خوشامدی خوشامد خوشامدی کریں گے جو ہے، اور جیسے آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو خواہ مخواہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں اپنے کچھ فائدے کے لیے، اور ایسے لوگوں کو لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں کو قریب کرتے ہیں، ہوتا عام طریقے سے یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے جو غلطیوں پر بھی خواہ مخواہ تعریف کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اصلاح نہیں ہو پاتی ہے، یا جو جھوٹی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، آ کر کے منہ پر تو تعریفیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خوشامد پسند کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو متملق عربی میں کہا جاتا ہے، چاپلوس کہا جاتا ہے، چمچے کہا جاتا ہے، اگر ہمیں اپنی یہاں کی زبان یوز کروں تو ایسے چمچوں کو انہوں نے متنبہ کیا کہ ایسا کوئی بھی شخص اگر ہمارے پاس آیا جو خامخواہ کی جھوٹی تعریفیں لے کر کے آیا تو ایسے لوگوں کو انعام نہیں بلکہ ان کو سزائیں دی جائیں۔ تو ایک نظام انہوں نے یہ بھی بنایا کہ یہ جھوٹے خوش آمدی قسم کے لوگوں کا یہ سلسلہ ختم ہو۔ دیکھیے کسی بھی نظام کے بگڑنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کس چیز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے؟ یہ خوشامد پسند لوگوں کا، یہ چمچے اور چیلے چپاٹے جو ہوتے ہیں نا، جو بیجا قسم کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، غلط طریقے سے تعریفیں کرتے رہتے ہیں، یہ علماء بھی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہم اپنے اس ملک میں بہت دیکھتے رہتے ہیں ایسے کہ خواہ مخواہ کی جھوٹی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی پتہ رہتا ہے کہ ادارے کے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جا رہی ہیں، وہ سب کچھ نہیں، جھوٹی تعریفیں جو ہے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے ان کی تعریفیں سن کر کے، لوگوں کو حق کا پتہ نہیں چل پاتا ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے، یہ جو ہے چمچے قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان کو ہمارے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے سے قریب ان لوگوں کو کریں گے جو لوگ ہمارے اوپر کہیں غلطی ہمارے اندر دیکھتے ہیں یا ہمارے نظام میں دیکھتے ہیں، یا کہیں بھی گورنر کی طرف سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، حکومت کی کسی بھی پالیسی میں کوئی چیز ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور وہ آ کر کے ہمارے سامنے پیش کریں تو ہم اسے ویلکم کریں گے، ہم اسے قبول کریں گے، صرف قبول ہی نہیں بلکہ ہم اس کو انعام و اکرام سے نوازیں گے، اس پر کسی طرح کی سختی نہیں بلکہ ہم اس کو جو ہے الٹے انعام دیں گے، یہاں تک کہ اس کے جو راستے کا خرچہ ہے آنے جانے میں وہ راستے کا خرچہ بھی ہم اس کو دیں گے۔ یہاں تک جو ہے انہوں نے یہ بات رکھی اس طریقے سے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑی چیز جو اس میں ہوتی ہے، یہ نظام جو ہے اس سے پہلے بھی تھا، یعنی یہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات لوگوں کے سامنے اعلان کروائی، جو ابھی حج کے موقع پر جو میں نے آپ سے کہا، تو یہ چیز تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ چیز رہی، وہ باقاعدہ یہ بات کہتے تھے لوگوں سے، جب پہلے خلیفہ بنے تو انہوں نے یہی بات کہی کہ جب تم میرے اندر کوئی بھی کمی دیکھو، کوئی بھی کہ میں راستے سے ہٹ رہا ہوں، سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہوں، تو مجھے سیدھا کرو، درست کرو۔ یاد رکھ لو، یہ میں آپ سب سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا اصل خیر خواہ وہ نہیں ہے، ویل وشر وہ نہیں ہے جو آپ کی جھوٹی تعریف کرے، آپ کا اصل ویل وشر وہ ہے جو آپ کے اندر کچھ کمی دیکھے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرے، وہ آپ کی کمی کو بتائے۔ کمی کو بتانا یہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑی جو ہے، انسان اس میں بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی شخص آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے تو اسے ویلکم کیجیے، کیونکہ جب تک دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں تو اصلاح کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔
اصلاح ہوتی ہے اس میں، اس کو بڑے کھلے دل کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ واقعی اگر وہ چیز ہے تو اس کی اصلاح کر لیں گے، اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس کو سمجھا دیں گے کہ نہیں بھائی آپ جو یہ کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، اصل میں معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہو، تو مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے تب بھی جو ہے کیا ہے آپ اس کو جو کلیئر کر دیں گے تو وہ چیز سب کے لیے بھی اس کے لیے بھی وہ ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی نا۔ تو یہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے یاد، جب صحیح انداز سے، پازیٹیو انداز سے کسی کے اوپر کوئی تنقید ہوتی ہے، اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ ویل وشر جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس کو بھلائی کہتے ہیں کہ بھلائی کا چاہنے والا، اس کی خیر خواہی وہ مطلوب ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی تنقید کا ویلکم کرنا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آدمی سے پھر وہ غلطی نہیں، کبھی انسان کو اپنی وہ غلطی نظر نہیں آتی، وہ خود بھی اچھا آدمی ہوتا ہے لیکن اس سے غلطی ہو رہی ہے اس کو نظر نہیں آتا ہے، وہ دوسرے کو نظر آتا ہے، اور دوسرا آدمی اس کی اس غلطی کو بیان کر رہا، تو پھر اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کر کے اپنی اس غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، یہی طریقہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی تھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو پھر سے زندہ کیا کہ کوئی بھی شخص، ہم خوشامد پسند لوگوں کو پسند نہیں کرتے، جھوٹی تعریفیں کرنے والوں کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس جگہ ہے تو ان کے لیے جو کہیں ظلم اگر ہو رہا ہے تو اس کی شکایت لے کر کے آئیں، کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو آ کر کے ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں۔ ایک موقع انہوں نے لوگوں کو دیا، اور بڑا اس کے بارے میں جو ہے بڑا اچھا جو ہے اس کا رسپانس جو تھا نا بڑا اچھا جو ہے آیا اس موقع پر، اور واقعی معنی میں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یعنی عام زندگی میں بھی ایک خلافت کی بات صرف نہیں ہے، آپ کی عام زندگی سے بھی اس کا جو یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ میں آپ سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ہماری اصلاح کر دے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں شریعت کے اندر ایک بڑا بنیادی جو ہے ضابطہ بھی دیا گیا، اس کو مومن کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، میں بہت ہی اس حدیث پر خطبے وغیرہ دے چکا ہوں۔ المرأۃ المؤمن مرأۃ المؤمن، کہ مومن ایک مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اس کی میں نے کافی لمبی شرحیں کر رکھی ہے، میں وہ پوری بات تو نہیں کر سکتا، وہ گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ مومن مومن کے لیے جو آئینہ کہا گیا نا، آئینہ آپ جو ہے، چونکہ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، آئینہ ہر کوئی دیکھتا ہے۔ آپ خود سوچئے نا، آپ کو خود جو ہے اس بات کو جو ہے سمجھئے کہ آپ کا چہرہ، میرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، میں خود اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، اور چہرہ اصل میں انسان کی پہچان، کسی کی خوبصورتی کو آنکنا ہو، اور کسی کی اچھائی کو سمجھنا ہو، کسی کی خوبصورتی کو دیکھنا ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ چہرہ ہی نہ دیکھتے ہیں، اصل تو چہرہ ہی ہوتا ہے۔ آپ جب لڑکے کو لڑکی کو دکھانا ہوتا ہے، لڑکی کو لڑکے کو دکھانا ہوتا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ ہی نہ دیکھتے، اصل تو انسان اس کو سب سے پہلے اس کا چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے۔ یہ انسان کا چہرہ، یہ اس کی اپنی زندگی کا بھی اور اپنی صحت کا بھی، اس کے اپنے جسم کا بھی، اپنی خوبصورتی کا ایک آئینہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ کوئی شخص اپنا چہرہ دیکھ نہیں سکتا، اس کا چہرہ دوسرے لوگ دیکھتے ہیں۔ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ اس کا چہرہ دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام۔ آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ رکھا ہے کہ یہ آنکھ انسان کا اپنا چہرہ نہیں دیکھتا، کوئی شخص اس سے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب کیا ہے؟ یہ چہرہ دوسرے لوگ دیکھتے ہیں۔ اب اگر آپ نے یہ کر رکھا ہے کہ جھوٹی تعریفیں سننے کی عادت ہو،
تو آپ کے چہرے پر کچھ اگر کمی ہے، کہیں داغ دھبا بھی ہے، میں اپنی مثال لے لوں تو داڑھی ہے میرے پاس، تو میں داڑھی میں کہیں کوئی تنکا ہے، کھاتے ہوئے کہیں کوئی چیز گر گئی تھی، اور میں نے اسے، میں سے چونکہ نظر نہیں آتا ہے، میں آئینہ دیکھا نہیں، آئینہ دیکھنے کی عادت نہیں تھی مثلا، یا نہیں دیکھا، اس وقت آئینہ نہیں تھا، اور دوسرے لوگوں کو اگر کوئی میرے اوپر تنقید کر دے تو میں تو ان کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتا، سب ڈر میں ہے کہ اگر کچھ کہے تو ابھی ناراض ہو جائیں گے یہ۔ کوئی نہیں کہا، میری داڑھی میں اگر کوئی دانہ پھنسا تھا کھانے کا، میں مجلس میں گیا اور لوگوں نے دیکھا، وہ سب ہنس رہے میرے اوپر، تو کیا ہوگا میرے؟ نقصان کس کا ہوا اس میں؟ میرا ہوا؟ کہیں کوئی داغ، کچھ دھبا، کچھ بھی چہرے پر تھا اور میں اس سے صاف نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے، کیونکہ میں تو دیکھ نہیں سکتا، اور دوسرا شخص بتایا نہیں مجھے، جو گھر میں تھا اس نے مجھے بتایا نہیں، مجھے کہا نہیں، جو میرے ساتھ تھا، میرا ساتھی تھا، وہ مجھے بتایا نہیں کہ آپ کے چہرے پر یہ داغ ہے، یہاں پر اس کو صاف کر لیجئے، اور میں ایسے ہی چلا گیا پڑھانے کے لیے بچوں کو۔ اب اسٹوڈنٹ بھی کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپس میں دیکھ کر کے ایک دوسرے کو ہنستے رہیں گے، یہی نہ ہوگا؟ تو نقصان کس کا ہوا اس میں؟ میرا۔ اگر میں نے لوگوں کو اتنی آزادی دے رکھی ہوتی کہ اگر کہیں کچھ کمی دیکھے میرے اندر تو اسے بیان کر دے تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں، تو لوگوں نے بیان کر دیا ہوتا اور میرے چہرے کا وہ داغ دھبا دھل گیا ہوتا، صاف ہو گیا ہوتا۔ تو اگر کسی نے بیان کر دیا ہوتا تو اس میں میری بھلائی تھی، نہیں بیان کیا تو یہ اصل میں میرے لیے بھلائی نہیں تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرا نقصان ہوا کہ جو ہے، جو چیز ایک آدمی کو دیکھنی تھی دیکھا، اور اس نے اگر کہہ دیا ہوتا، گھر میں ہی میں نے صاف کر لیا ہوتا، تو وہ پوری جو ہے جگ ہسائی ہو گئی، پوری مجلس میں لوگ جو ہے ہنستے رہیں گے کہ دیکھو یہ آدمی صحیح سے منہ بھی نہیں دھوتا ہے، اس کے چہرے پر تو یہاں پر یہ داغ ہے، یہاں پر یہ ہے، اور یہاں کھانا لگا ہوا ہے، یہاں پر یہ، وہ چیزیں رہتی ہیں میرے بھائی۔ تو یہ ہے ایک بڑی اہم چیز ہے یہ، اور یہ چیزیں رہی تھیں، یعنی خود اسلامی خلافت میں یہ چیزیں رہی تھیں، اور لوگوں کو اتنی آزادی ہوتی تھی کہ اگر کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو آ کر کے بیان کر دے، اس سے اصلاح ہو جاتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دور خلافت میں یہ چیز رکھی تھی۔ اب اس کے بعد یہ تو جو ہے انسانوں پر ہونے والے جو ظلم تھے پہلے، اس میں عدل و انصاف کا انہوں نے قائم کیا، اور ساری چیزیں اس کا خیال کیا۔ جانوروں کے تعلق سے بھی، چونکہ اسلام میں ایک یہ چیز بھی ہے، ہماری اسلام میں یہ ہدایات، جانوروں کے تعلق سے بھی ہدایات موجود ہے کہ جانوروں پر بھی کسی طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، صرف انسانوں کا مسئلہ نہیں، جانوروں پر بھی کسی طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے اگر کوئی آدمی پالتا ہے تو ان کے کھانے پینے کا پورا انتظام ہونا چاہیے، اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا پورا لحاظ ہونا چاہیے۔ تو عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں اور جانور کو پالنے کی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اسی کے لیے پالا جاتا ہے، تو سواری کے جانور ہوتے ہیں، یا یہ کہ جو ہے اس زمانے میں گھوڑا گاڑیاں ہوتی تھیں، بیل گاڑیاں ہوتی تھیں، اور اس طرح سے سامان اس کے اوپر لاد کر کے لے کے جاتے تھے۔ اونٹ جو ہوتے تھے، اونٹ کی پیٹھ پر بہت سامان لاتے تھے لوگ، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جاتے تھے، سواری کرتے تھے، سامان بھی لاتے تھے۔ اور جانور کو تیز بھگانے کے لیے اس زمانے میں، ابھی بھی ہے، وہ کوڑے وغیرہ استعمال ہو، ماریں گے تو وہ تیز بھاگتے، مارتے رہتے ہیں وہ تیز بھاگتے رہتے ہیں۔ تو جانور کو مارنے میں کبھی یہ لوگ جو جو چیز استعمال کرتے تھے، کوڑے وغیرہ، یا کہہ لیجئے جو بھی ان کے پاس لاٹھی وغیرہ جو بھی چیز ہوتی تھی، اسٹک جو ہے مان لیجئے، تو اس میں کچھ ایسا ڈال دیا کرتے تھے لوہے کا کہ اگر وہ وہاں سے وہ مار پڑے گی نا تو چوٹ، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جانور کو، تو اور تیز بھاگتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ سب چیز نہیں ہونی چاہیے، مزید جانور کو تکلیف پہنچانے کا، یہ سب چیزیں جو یہ کر رکھی ہیں اس کو ختم کرو، اس کو تکلیف مت پہنچا۔
ہاں اس کو تیز بھگانے کے لیے تھوڑا بہت ایڑ لگاتے رہنا پڑتا ہے، تھوڑا بہت اس کو جو ہے اس کے پاس جو اسٹک رہتی ہے اس سے تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کو مارتے ہوئے وہ تیز بھگانے کا ایک انداز ہے، جو عام انداز ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو لوگ چیزیں استعمال کرتے تھے جس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور تیز بھاگتا تھا، تو اس سے منع کر دیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وزن بھی متعین کر دیا جانور کے لحاظ سے۔ وزن جتنی طاقت کا جانور ہے اسی کے لحاظ سے اس کے اوپر وزن ڈالا جائے، اس کا بوجھ ہونا چاہیے، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہ ڈالا جائے۔ بے حساب جو ہے ڈال دیتے تھے، اب وہ جانور ہے بڑی مشکل سے لے کر کے وہ چلتا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اس کے لیے، تو اس سے بھی انہوں نے منع کیا تھا تاکہ ان کے ساتھ بھی جانوروں پر بھی کسی طرح کا کوئی ظلم لوگ نہ کرے، اس کی طرف بھی انہوں نے توجہ دی تھی۔ اسی طرح سے لوگوں کے اندر انصاف کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کے اندر مساوات قائم کی جائے۔ مساوات کا مطلب برابری، جو ایکولنسی جسے آج کل آپ کہتے ہیں، برابری کا معاملہ کیا جائے۔ برابری کا معاملہ کا مطلب کیا ہوا اس کے اندر کہ اگر کوئی رائل فیملیز کے ہوں یا جو گورنر وغیرہ ہوتے تھے تو وہ جو ان کی جو فیملیز ہوتی تھی ان کے لیے کچھ الگ نظام، دوسروں کے لیے کچھ الگ نظام، وی آئی پیز جیسے آج کل ہوتا ہے نا، یہ وی آئی پیز جو ہے کلچر کہا جاتا ہے، تو آج کی زبان میں آپ انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں؟ وی آئی پی کلچر۔ تو ابھی بھی وہ چیز پائی جاتی ہے دنیا کے اندر، وی آئی پی کلچر جسے کہا جاتا ہے، تو وی آئی پیز کے لیے کچھ الگ سسٹم ہوتا ہے، الگ نظام ہوتا ہے، دوسروں کے لیے الگ ہوتا ہے، تو یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظام کو بھی کہا کہ یہ نظام نہیں بلکہ اسلام کا جو نظام ہے جس میں سب برابر ہے وہی نظام رہنا چاہیے۔ وہ چیزیں جو ہے پہلے کے خلفاء کے دور میں بھی رہی تھیں، آپ جانتے ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ، سارے جو خلفاء گزرے ہوئے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے خلفاء، میں سب کے بارے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ آپ جب وہ لوگوں میں رہتے تھے تو یہ پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ خلیفہ ہے، یعنی ایک خلیفہ لوگوں کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے عام لوگ رہتے، کوئی الگ سے جو یعنی وی آئی پی کلچر ہی نہیں تھا سرے سے۔ آج تو جو ہے صرف خلیفہ کی بات نہیں ہے، یہ یعنی وزیر کی بات نہیں ہے، منسٹر کی بات نہیں ہے آج کے دور میں، یا جو بھی حکومت میں شریک لوگ ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ وی آئی پی کلچر رہتا ہے۔ زید کے لیے الگ نظام ہے، بکر کے لیے الگ نظام، لوگوں کے لیے الگ الگ، پولیس اسٹیشن میں آپ جاؤ تو کچھ الگ معاملہ رہے گا، کوئی اور آ جائے، کوئی ایک نیتا ہی آ جائے، کوئی ایک لیڈر ہی آ جائے تو اس کے لیے الگ ہی جو ہے وہاں پر کچھ ماحول ہو جاتا ہے۔ کورٹ کے اندر آپ جاؤ گے تو کچھ اور بات ہے، کوئی اور جاتا ہے تو کوئی اور بات ہے۔ ہر جگہ پر یہ جو وی آئی پیز کلچر ہے، جو حکومتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، عام جگہوں پر بھی یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے، یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ شادی وغیرہ کے موقع پر بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں لوگوں کو، یعنی ہم اپنے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ خلافت کا چھوڑیے، شادی وغیرہ کے موقع پر بھی لوگوں کے لیے انتظامات جو کیے جاتے ہیں، جو جن کو دعوتیں دی گئی ہیں، اس میں سے کیا ہوتا ہے، وہ کچھ وی آئی پیز ہوتے ہیں، ان کا الگ سے کچھ انتظام، اور لوگوں کے لیے الگ ہی انتظام ہے۔ یہ جو ہے یہ وی آئی پی کلچر یہ کبھی نہیں تھا اسلام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کے ساتھ ان کے عام ایک جو ہے ساتھی کی طرح سے آپ بیٹھے رہتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوں تو کوئی باہر سے آنے والا یہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول، اس طرح سے رہتے تھے آپس میں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ الگ سے جو ہے آپ کے لیے انتظامات کیے جائیں، الگ سے کچھ معاملات کیے جائیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کروایا لوگوں سے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو
ہم نے تم سب کو پیدا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو قبیلوں میں مختلف جو ہے شاخوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یہ تمہاری پہچان اور آئیڈینٹیٹی کا ایک بس ذریعہ ہے، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے سے اوپر کرنے یا اوپر سمجھنے یا بہتر سمجھنے کا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہتر وہی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ وی آئی پی اسی کو کہا جائے گا، یا معزز اور مشرف جو ہے اسی کو کہا جائے گا، عزت والا اسی کو سمجھا جائے گا جس کے پاس تقوی زیادہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کرتے تھے کہ تمہارا لوگوں سنو، تمہارا رب ایک ہے، اور تم سب ایک انسان سے پیدا کیے گئے ہو۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی نان عرب کو عرب پر اور عرب کو نان عرب پر کوئی فضیلت نہیں۔ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی جو ہے لال کو سفید پر، سفید کو لال پر، مختلف الفاظ جو ہے حدیث کے اندر، یعنی لوگوں میں اس لحاظ سے کسی طرح کا بھی کوئی تفریق کا معاملہ، ڈفرینسز جو ہے اس کے بنیاد پر قائم نہیں کیے جائیں گے، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ علاقے کی بنیاد پر، نہ ہی کسی اور لحاظ سے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، سب کے ساتھ برابری کا معاملہ ہوگا اس کو لے کر کے۔ یہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں پھر اس کی طرف بھی بہت توجہ دی، اور کہا کہ سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، کسی کا حق زیادہ کسی کا کم، یعنی ایسا نہیں ہے۔ جتنا بھی جب بھی کوئی معاملہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر کوئی معاملہ کورٹ کے اندر آیا تو کورٹ کے اندر بھی جو دو آدمی فریق ہوتے ہیں جن کے بارے میں معاملہ ہونا ہے، تو اس میں دونوں برابر کے درجے میں آئیں گے۔ اس کے پہلے خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ چیزیں تھیں کہ کورٹ کے اندر کوئی وی آئی پی سسٹم نہیں، یہاں تک کہ اگر خلیفہ کے خلاف کوئی شکایت ہے اور خلیفہ ایک طرف یہ آ کر کے اس جو ہے کورٹ میں آئے گا، تو وہ بھی بالکل اس دوسرے آدمی کی طرف سے اس کو بھی اتنی ہی سہولت ملے گی جتنی دوسرے ایک عام آدمی کو ملتی ہے، اس کے لیے کچھ الگ سے سسٹم نہیں بنایا جائے۔ یہ اسلامی طریقہ تھا، اور یہی طریقہ پہلے بھی تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کو جو ہے قائم کیا، اس کو باقی رکھا عدالتی معاملات میں، اور شریعت کے احکام کی تنفیذ میں انہوں نے مساوات کو قائم کیا۔ بلکہ جو ہے ایک واقعہ ان کے بارے میں یہ پیش کرتے ہیں لوگ، میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں کہ خود ان کا اپنا معاملہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عدالت میں، کورٹ میں ان کے خلاف اس شخص نے ایک مقدمہ دائر کر دیا، خود ان کے خلاف، خلیفہ کے خلاف۔ اب جو بھی وہاں پہ جج ہوتا ہے نا، جج یہ حکومت کی طرف سے ہی متعین ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے رہا ہے، جو ہے حکومت کی طرف سے ہی متعین ہوگا۔ تو اسلامی خلافتوں میں بھی جو خلیفہ ہوتا ہے وہی جج متعین کرتا ہے۔ تو اس میں آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ پھر تو چونکہ انہی کا وہ آدمی متعین کیا ہوا رہے گا تو ان کے حق میں فیصلہ دے گا، یا یہ کہ ان کا خیال کرے گا۔ لیکن یہ چیز جو ہے کہ اگر ایسا کچھ آتا بھی ہے ایک جج کے پاس، تو وہ دونوں کے ساتھ بالکل برابری کا معاملہ کرے۔ تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مصری آدمی نے آ کر کے کورٹ میں یہ شکایت رکھی اور کہا عمر بن عبدالعزیز کے تعلق سے کہ ان کے والد یعنی عبدالعزیز نے ان کی ایک زمین ظلمن لے لی، یعنی غلط طریقے سے ان کی زمین لے لی تھی، ظلم کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ معاملہ پیش آیا، جب یہ چیز ہوئی، تو اب یہ زمین واپس کرنی ہے نا، اب وہ ثابت بھی ہونا ہے کہ ہاں واقعی جو ہے ان کا دعویٰ بھی درست ہے، ورنہ بعد میں کیا ہوگا
اگر کوئی آ کر کے دعویٰ کر دیا اور ویسے ہی واپس کر دیا گیا تو لوگ روز کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں لے کر کے آئیں گے. تو اب اس کو ثابت بھی ہونا پڑتا ہے، پروف بھی چاہیے اس کا. تو عدالت میں جب یہ چیز پیش ہوئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود عدالت میں حاضر ہوئے. اور جب عدالت میں حاضر ہوئے تو ایک عام آدمی کی طرح سے جیسے کوئی بھی عدالت میں حاضر ہوتا ہے. اس زمانے میں آج کے زمانے کی طرح سے یہ جو باڈی گارڈ وغیرہ کا کیا جو کلچر ہے نا، وہ کلچر بھی نہیں تھا، وہ آپ جانتے ہیں. تو اس لیے ان کے زمانے میں وہ حاضر ہونا بھی اتنا مشکل بھی نہیں تھا. اس کے پہلے کے خلفاء کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ سارے لوگ بھی جو ہے ایسے ہی حاضر ہو جایا کرتے تھے. بہرحال جو ہے حاکم جو بھی جج تھا وہ تو خلیفہ کی طرف سے ہی متعین کیا ہوا جج رہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. اب یہ جب حاضر ہوئے اور ساری چیزیں ہوئیں، پیش ہوا، ان کا معاملہ پیش ہوا اس جج کے سامنے، تو جج نے پورے انصاف سے کام لیا. اور جب یہ معاملہ پیش ہوا تو اس وقت یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ان کے والد یعنی عبدالعزیز نے اس آدمی کی زمین لی تھی. اب اس کے بعد جو ہے یہ، لیکن اتنے دنوں تک ان کے پاس وہ زمین رہی. اب جب پاس میں زمین ہوتی ہے تو آدمی اس پہ خرچہ بھی کرتا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے یہ بھی ذکر کیا کہ ٹھیک ہے، آپ کی ثابت ہوا کہ یہ آپ کی زمین ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر خرچہ بھی کیا ہے اتنا، وہ خرچہ ہمیں واپس کر دو اور اپنی زمین لے لو. تو جج نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے خرچہ کیا ہے تو آپ نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا، تو آپ کا جو خرچہ ہے، آپ نے جو فائدہ اٹھایا سب وہ ختم. اب یہ پوری زمین ان کو، اور وہ یہ آپ کو کچھ بھی واپس نہیں کریں گے، اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں دیں گے، اور یہ زمین آپ کو واپس کرنی ہے. تو یہ ایک مثال جو ہے لوگ پیش کرتے ہیں، یہ ایک جو ہے چیز پیش کرتے ہیں کتابوں میں. جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں ایک واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے. ایک اور مسئلہ پیش آیا تھا ایک مرتبہ کہ مدینے کے ایک آدمی نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دے دی. ہوتا ہے نا، کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تو برا بھلا کہہ دیا. ہوتا ہے ایسا، لوگ کرتے رہتے ہیں. یعنی جو خلیفہ ہے اس کے خلاف بول دیا، برا بھلا کہہ دیا، گالی گلوچ کر دیا. یہ ایک چیز جو ہے، اس کی حالانکہ پوری آزادی تھی کہ آپ کہیں کوئی غلط دیکھتے ہیں تو آپ آ کر کے پیش کریں خلافت، وہ اس کی آزادی تھی. لیکن یہ آزادی نہیں ہوتی ہے کہ آپ پبلک میں اس طرح سے بیان کرنا شروع کر دیں، جو ہے خلیفہ کے خلاف، یا گالی گلوچ کی زبان استعمال کریں. یہ خلافت کے خلاف چیز ہوتی ہے. یعنی خلافت کا جو حق ہوتا ہے، خلیفہ کا جو حق ہوتا ہے نا، یہ اس کے خلاف ہے کہ کہیں بھی آدمی کی جو ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دے. تو گالی گلوچ کی زبان تو بالکل نہیں. تو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. آپ اپنی شکایت پیش کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے. تو اب اس آدمی نے مدینے میں ان کے خلاف گالی گلوچ کی زبان استعمال کی. اب جو گورنر تھا مدینے کا، اور اس شخص نے، اصل میں اس کی پوری جو بات ہوئی تھی وہ بات پہلے ذکر کر دوں آپ کے سامنے تو زیادہ چیز سمجھنے میں آسانی ہوگی. اصل میں یہ ایسا بہت ہوتا ہے، جب آپ کہیں ذمہ دار بھی ہوں گے، آپ بھی کہیں اگر کسی ادارے کے، کسی جو ہے آرگنائزیشن وغیرہ کے آپ بھی ذمہ دار ہوگا، اور آپ کبھی فیصلہ سنائیں کسی کے خلاف، تو جس کے خلاف آپ فیصلہ سناتے ہیں، آپ کا فیصلہ اپنی جگہ پر درست ہوتا ہے، لیکن وہ آدمی آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حق بات کو مان لیتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا تو وہ بالکل جو ہے برا مان جاتے ہیں. ان کو کوئی سزا دی گئی تو اس سزا کی وجہ سے وہ برا مان جاتے ہیں اور برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ انسانی فطرت. تو اصل یہ وہ آدمی جو تھا مدینے کا، اس کے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوا تھا کہ اس کا جب معاملہ پیش ہوا تھا تو اس معاملے میں چونکہ غلطی اس کی تھی تو اس کو سزا ملی تھی اس کی وجہ سے.
اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے سزا ملی تھی، لیکن اس سزا کی وجہ سے وہ اندر سے خار کھائے بیٹھا ہوا تھا حکومت کے خلاف، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، اور ان کو جو ہے اس طرح سے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا یہ ہو گیا کہ نماز کی حالت میں اس نے آ کر کے مسجد میں لوگوں پر تلوار تان لی، یعنی اس طرح سے کچھ اس نے غلط حرکتیں کرنا شروع کر دی، اور اس کی وجہ سے جو مدینے کے گورنر تھے انہوں نے یہ پورا واقعہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھ کر کے بھیج دیا، اور اس طلب کیا ان سے کہ ایسے آدمی کو کیا سزا سنائی جائے، آپ خود جو ہے سزا تجویز کر دیجئے۔ اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو خبر آئی وہ صرف اتنی ہی تھی کہ اس کو جو ہے آپ قید میں ڈال دیجئے، اور اس تو مدینے کے جو گورنر تھے یہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس طرح کی جو حرکت اس نے کی تھی اور مسجد میں یہ حرکت کی تھی اور لوگوں کو، نمازیوں کو بھی پریشان کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو اس نے جو ہے گالی گلوچ کی زبان استعمال کی تھی، ان سب چیزوں کی وجہ سے جو مدینے کے گورنر تھے وہ تو اس حق میں تھے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، اس کی سزا قتل سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے منع کیا، کہا کہ کسی کو بھی گالی گلوچ کرنے سے، چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، قتل کی سزا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اگر قتل کی سزا ہے تو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح سے گالی گلوچ کی زبان استعمال کرے تو اس کے بارے میں ہے، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو میرا معاملہ تو ویسا نہیں ہے، میں ایک خلیفہ ہوں، انہوں نے کہا صرف، اور میرے ساتھ کوئی اس طرح کی اس نے بدتمیزی کی ہے یا کچھ گالی گلوچ کی زبان استعمال کی ہے تو اس کو قتل کی سزا نہیں ہونی چاہیے، اس کو صرف آپ جیل میں ڈال دو۔ تو یہ سزا اس کے لیے اتنی ہی جو ہے رہے گی، اب جتنے بھی دن کی وہ ہو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ، حالانکہ خود ان کا اپنا ذاتی مسئلہ یہ تھا کہ ان کے خلاف بھی اس نے زہر اگلا تھا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ فتنہ ہے، اور اگر اس شخص کو چھوڑ دیا جائے تو یہ فتنہ برپا کرے گا، اس لیے اس کو قتل کی سزا ملنی چاہیے۔ اور اس طرح کی باتیں تو آج کے دور میں بھی ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو قتل کی سزائیں سنائی جاتی ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، اس کو صرف جیل میں ڈال دو۔ تو یہ چند جو ہے باتیں تھیں ان کے دور خلافت کے تعلق سے، میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کا وقت ہو گیا ہے تو اس درس کو یہیں پر روکتے ہیں، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کے تعلق سے اور ان کی بعض صفات کے تعلق سے باتیں مزید جو ہے بعض دوسرے معاملات میں، اب یہاں جو ہے جو لوگوں پر ظلم ہوا تھا اس کے جو بھی جو ثبوت ملے تو ان کو جو ظلم ہوئے تھے تو ظلم کی وہ چیزیں واپس کرنے کے جو معاملات وغیرہ تھے وہ باتیں تو اب مکمل ہو چکی ہیں، تو آگے ان کے دور خلافت کے تعلق سے کچھ اور باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے دوسری جو ہے دوسرے ٹاپک سے متعلق چیزیں جو ہے ذکر کی جائیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔